بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، سلسلہ ہے عاشقوں کے امام، جس میں ہم تذکرہ کرتے ہیں عاشقوں کے امام، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو کہ ایک ولی کامل، بہت زبردست عالم دین، بہت ہی پائے درجے کے عاشق رسول اور اپنے وقت کے مجدد۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے، وہ ہے شاعری کا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی تھے، وہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ آج سلسلہ عاشقوں کے امام کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور شاعری۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں، جیسا کہ نام سے واضح ہے، اعلیٰ حضرت اور ان کی شاعری کے بارے میں ہم کچھ سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ نغمے مل کر گنگنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے، جو نعت خواں بھی ہیں اور ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں، محمد سرفراز عطاری بھائی، جو ماشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ کلام رضا بھی تھوڑی دیر میں سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ معزز اور مکرم ہمارے عالم دین حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب بھی ہوں گے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک پر اعلیٰ حضرت اور شاعری پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہمیں مدنی پھول، کچھ ہمیں ایسے نکات دیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان افروز نکات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں آپ دونوں حضرات کا سلسلے میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سرفراز بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کلام رضا سنائیں اور ہمارے دل میں عشق و محبت کی شمع کو مزید اجاگر کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا۔ ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، مل گیا صدقہ تیرا۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے۔ توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، فرش والے
شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب ہے رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا سبحان اللہ FGN چینل کے ویورز، واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، شان سننا، یہ ایمان کو جلا دیتا ہے، ایمان کو زندگی بخش دیتا ہے، ایمان کمال کی طرف پہنچنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عملی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صلاحیت رکھ رکھی ہے جس نے اسے دیگر مخلوق سے منفرد یعنی الگ کر رکھا ہے۔ جیسے انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جسے کہا جاتا ہے اخذ کی صلاحیت، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر اس چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت، ایبزارب کرنے کی صلاحیت۔ اسی طرح سے ایک اور صلاحیت ہے انسان کے اندر، وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف میلان یعنی جھکاؤ سا محسوس ہوتا ہے اس سے، یعنی وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے تاثرات، اس کی جو ایک اٹریکشن ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب یہ چیز خوبصورت ہو اور دل کو لگنے والی ہو، یعنی اس کی طبیعت کے مطابق ہو، تب اس کا کھچاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یوں تو دیکھا جائے کہ خوبصورت پہاڑ ہوں، باغات ہوں، پھول ہوں، کلیاں ہوں، یا پھر ایسی جگہ ہو جہاں بندے کا دل لگتا ہے، خوبصورت ہو، تو وہاں تو بندہ یوں ہی کھچا کھچا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ بلکہ خرچ کر کے جانا پڑے تب بھی وہ وہاں جاتا ہے اور اپنے دل کو بہلاتا ہے۔ مگر یہ صرف نظر کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان کو اگر بار بار سنا جائے، بار بار ان کو سنا جائے تو بھی اس کا اثر بندہ اپنے دل پر محسوس کرتا ہے اور یہ کھنچتا ہے اس کی طرف۔ اس کی ایک مثال اشعار کی بھی ہے۔ جی ہاں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ بس یہ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک تو تقریر کا انداز، ایک بیان کا انداز ہوتا ہے، حسن بیان جسے کہا جاتا ہے، کہ یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
مگر بولنے کی ہی قسم میں ایک قسم ہے جس کو اشعار بھی کہا جاتا ہے، شاعری بھی کہا جاتا ہے۔ شاعری میں ہوتا کیا ہے کہ کلمے کو ایک ایسے انداز میں پرویا جاتا ہے کہ جو دلکش انداز ہوتا ہے، جو انسان کے دل کو بھاتا ہے، اور اس کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کے ردیف اور قافیے ہوتے ہیں، وہ ایسے منظم انداز میں رکھے جاتے ہیں کہ سامنے والا اس سے متاثر ہو کر اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور اپنے دل میں اس کو بسا لے۔ تو یہ شاعری اور یہ کلام اس طرح سے پڑھنا یا کلام اس طرح سے لکھنا، یہ بھی ایک ہنر اور ایک فن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، ان میں سے ایک علم شاعری کا علم بھی تھا۔ آپ کو اس پہ کیسی مہارت حاصل تھی وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاعری کے میدان میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس انداز میں اشعار پروئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شاعر تھے جن کو شاعر بننے کی ہوس اور تمنا نہ تھی۔ جی مصباح صاحب، صحیح فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو شاعر بننے کی، شاعر کہلانے کی، شاعر مشہور ہونے کی ہوس اور تمنا نہیں تھی، بلکہ آپ کا جو مقصد تھا نا وہ صرف اتنا تھا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا لکھوں، اپنے حبیب کی ثنا اور توصیف لکھوں، اور وہ ان کی بارگاہ میں بس قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کو اپنے ایک شعر میں بھی یوں لکھا ہے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر سے بالکل واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں شعر و شاعری کروں، میرا مقصد یہ نہیں کہ ردیف و قافیوں کو ملاتا چلوں، مگر بس مقصد تو یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ناچیز کا کلام جو ہے پیش ہو جائے اور قبول ہو جائے، بس یہی تمنا ہے۔ تو آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا مصباحی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، چونکہ آج موضوع جو ہے حضور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور شاعری، تو شاعری کا کچھ پس منظر، کچھ بیک گراؤنڈ بیان فرمائے کہ شاعری اصل میں ہوتی کیا ہے، یہ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے، اس کی کچھ ہسٹری وغیرہ ہمیں معلوم ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کے سلسلے میں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شاعری یوں سمجھیں حاجی سلطان صاحب کہ شاعری جو ہے یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، کوئی اسپیسیفک ہم ٹائم آف پیریڈ مینشن نہیں کر سکتے کہ کب کس تاریخ سے اور کس سن سے اس کا آغاز ہوا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کتب تواریخ میں، ہسٹری کی بکس کے اندر، کہ زمانہ قدیم سے یعنی بہت پہلے سے شاعری کا رواج رہا ہے، اور بالخصوص عربی زبان کی شاعری۔ اس کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ زمانے گزشتہ میں جب کسی کی برائی کرنا مقصود ہوتی، جنگ و جدال آپس میں ہوتا، لڑائیاں ہوتی، تو اس وقت بھی شاعری کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے جذبات کو مہمیز لگائی جاتی، ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکایا جاتا تھا۔ یعنی ہم نے تو سنا تھا تعریف کے لیے خالی بیان ہوتی ہے شاعری، کسی چیز کا حسن بیان کرنے کے لیے۔ یہ شاید ناظرین کرام کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ یعنی وہ غصہ دلانے کے لیے بھی اور جنگ بھڑکانے کے لیے شاعری استعمال ہوتی ہے۔ آپ پھر ابھی ایز اے ویپن کہہ سکتے ہیں ہم اسے، ایز اے ویپن بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور اس میں مزید آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے کہ جو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ، ان اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ان کی رفتار بڑھ جائے تو سوار کبھی کبھی اشعار گنگنایا کرتا، اور وہ اشعار کی اتنے جذبات، اشعار کے اتنی شاندار تاثیر ہوتی کہ وہ جو اونٹ ہوتا وہ تیزی سے چلنے لگتا تھا۔ یعنی آج کل تو ایڑ لگاتے ہیں نا تیز چلانے کے لیے، تو ایڑ لگانے کے بجائے زمانے گزشتہ میں شاعر شاعری بیان کرتا، یا جو سوار ہوتا وہ اشعار کہتا، اور اونٹ اپنی مست چال میں تیزی سے منزل مقصود کی طرف بڑھ جاتا۔ کیا بات ہے۔ اور مزید آپ کو تعجب ہوگا کہ زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ کسی بھی زبان کا جو لٹریچر ہے، جو ادب ہے، اس کا پہلا جو دستاویز ہوتا ہے وہ شاعری ہوا کرتی ہے۔ یعنی شاعری کے ذریعے ہی کسی بھی زبان کے ادب کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ عربی زبان، یوں تو قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے اندر استعمال کی جانے والی عربی
وہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں اہل عرب کی شاعری کو تو وہاں پر بھی یہ چیز ملتی ہے۔ آج بھی اگر ہم عربی زبان کی وسعت کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آج بھی اہل نظر، اہل علم جو ہیں وہ عربی اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنی وسعت ہے اور کتنی گہرائی ہے۔ اور مزید تعجب یوں ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایک علم تھا جو اب قدرے مٹ چکا ہے یا بالکل کہہ لیں ناپید ہو چکا ہے، وہ علم تھا علم الانساب، یعنی نسب یاد رکھنے کا علم۔ اچھا، یعنی اپنی اپنی نسب، اپنا پشت نامہ، اپنا جنریشن، جی، کہ کہاں کہاں سے کون کس کا، ایک پورا سلسلہ جو ہوتا ہے، وہ نسب نامہ یاد رکھنے کے لیے بھی شاعری کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اہل عرب نسب نامہ یاد رکھنے پر اتنا کمال رکھتے تھے کہ وہ انسانوں کا ہی نہیں، ان کے جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو استبل میں گھوڑے ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کا بھی نسب نامہ ان کو یاد ہوا۔ یہ تو واقعی ناظرین اکرام آپ سن کے بھی حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے، مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یعنی شاعری کا استعمال ایسے ایسے جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو مطلب عقلیں جو ہے وہ یعنی حیران ہو رہی ہے کہ مطلب کیا یہاں گھوڑوں کو بھی نسب اور اپنا بھی نسب یاد کرنے کے لیے شاعری استعمال ہو رہی ہے۔ وہ جنگ میں جو ہے وہ اور گھی ڈالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، آگ میں گھی ڈالنے کے لیے شاعری کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو واقعی یہ ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ شاعری کا استعمال، یہ امید ہے کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو بھی اس کا جو ہے وہ ایک اضافہ ہوا ہوگا، انفارمیشن میں گین ہوا ہوگا کہ یار یہ یہاں شاعری استعمال ہوتی ہے۔ اچھا حضور، یہ شاعری چونکہ آپ نے بتایا بہت قدیم زمانے سے ایک ہسٹوریکل چیز ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے، اور میرے خیال سے ہم انگلش شاعروں کو اٹھا کر دیکھیں، پوئٹس کو اٹھا کر دیکھیں، یا عربی پوئٹس کو اٹھا کر دیکھیں، پرشین جو پوئٹ ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، اسی طرح سے جو مصر کے ایجپشین پوئٹس ہیں ان کو دیکھیں، اس طرح ہندی اور سنسکرت کے پوئٹس ہیں اٹھا کر دیکھیں، تو معلوم یہی، ہم کنکلوژن یہی نکال سکتے ہیں کہ یہ ہر ملک میں اپنے اپنے انداز میں یہ شعر و شاعری کا معاملہ یہ چلتا رہا ہے۔ اچھا حضور، چونکہ ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت اور شاعری ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ذات جب بھی بیان کی جائے تو ہم تو یوں ہی کہتے ہیں امام عشق و محبت ہے، بلکہ ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے عاشقوں کے امام، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک لقب بھی ہے حسان الہند۔ حسان الہند۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر آنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اعلیٰ حضرت ہیں عاشقوں کے امام، جی، اور کس کے عاشق ہیں وہ، یعنی وہ عاشقوں کے امام کیسے بن گئے؟ وہ جن کی ثنا خوانی کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کی ثنا خوانی کرتے کرتے، ان کی محبت کا دم بھرتے بھرتے، ان کی محبت کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے عاشقوں کے امام بن گئے ہیں۔ تو الحمدللہ، آئیے ایک بار نعرہ بھی لگا لیں، عاشقوں کے امام پر کروڑوں سلام ہو۔ تو عاشقوں کے امام، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جی، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا استعمال ہوتا تھا؟ اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ہم دیکھیں تو نعت پاک مصطفیٰ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور پہلے بھی پڑھتے آئے، شاعروں نے ہر زمانے میں حضور کی نعت اور ثنا خوانی بیان کی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا سننے کو ملتا ہے کہ ایک نئی چیز ہے، نئی چیز دین میں پیدا کر دی گئی، نعت وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنا ہے قرآن پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھ لو، بہت زیادہ پڑھنا ہے تو یہ نعت وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری تھی؟ اور شاعری تھی تو کیا نعت پاک بھی تھی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی نعت پاک پڑھی گئی ہے؟ تو اس پر آپ کو بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہترین خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے باضابطہ اشعار کہے ہیں، اور مشہور نعت گو جو شعراء ہیں صحابہ اکرام میں، ان کے نام کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں۔ ان کے سردار ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت، جو نعت گو صحابہ میں اول درجہ رکھتے ہیں، پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ، حضرت سیدنا کعب بن زہیر، یہ جو ہے یہ نعت گو صحابہ اکرام کا ایک تسلسل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت نے آپ کے سامنے نعتیہ اشعار پڑھے ہیں، اور کیا اشعار پڑھے ہیں، آپ اگر ان کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نعتیہ اشعار کی کتنی قدیم روایت رہی ہے، اور وہ ایک عظیم عبادت ہے۔ سیدنا حضرت حسان بن ثابت کچھ اس انداز میں اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ، اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ اللہ، اس کے آگے مزید فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ اللہ اکبر، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اے محبوب
جتنے سونے آپ ہیں نا، اے ہے جو آپ کی کنڈل والی زلفیں ہیں نا، جو آپ کا یہ نور برساتا چہرہ ہے نا، اللہ اللہ، جو آپ کے یہ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ سرخ آپ کے یہ لب نازنین ہے نا، ان سب کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے احسن منک لم تر قط عینی، عینی، اللہ اکبر، یعنی اللہ میری نگاہوں نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا سبحان ہی اللہ، نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں خود دیکھتا بھی کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیا بات، دیکھتا تو اس وقت نا کہ کوئی ایسی ماں ہوتی جو اے آپ جیسے جنتی، آپ جیسا خوبصورت کائنات میں کسی عورت نے جنا ہی جنا نہیں۔ ہی، سبحان اللہ، اور پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من من کل کل عیب، عیب، اے میرے آقا صلی اللہ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ اے ہے، اس شعر کی خوبصورتی دیکھیں، ہر عیب سے پاک و صاف، مطلب آپ کا جسم بھی ہر عیب سے پاک ہے، اے ہے، آپ کی عادات و اطوار بھی ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کا کلام بھی ہر عیب سے پاک سبحان ہے، اللہ، سبحان آپ کی گفتار بھی ہر عیب سے پاک سبحان ہے، اللہ، آپ کی رفتار بھی ہر ایک عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، آپ کا وہ مسکرانے کا انداز بھی ہر عیب سے پاک ہے، آپ کا چلنے کا انداز بھی ہر عیب سے پاک ہے، صلی اللہ یعنی جو بھی عیب ہو سکتا ہے، چاہے وہ جسم میں ہو چاہے وہ کردار میں ہو، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ پاک، اور فرمایا یہ کیوں نہ ہو کہ آپ ہر عیب سے پاک ہوں، فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے محبوب جیسا آپ چاہتے تھے نا ویسا رب نے آپ کو سبحان اللہ، تخلیق فرمایا ہے، سبحان پیدا اللہ، فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سید حالات کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے رضائے محمد، محمد۔ واقعی ایسا ہی ہے ناظرین اکرام، جو مصباحی صاحب نے بیان فرمایا، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کو صحابہ اکرام کے درمیان اور خود حضور علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضور نعت پاک جب حضرت حسان یا آپ نے جو دیگر شعراء کا صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر، چونکہ دیکھیں آج کل جو وہ ایک لاجک مانگی جاتی ہے ہر چیز کی، ویسے ہر چیز کی لاجک نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور آمنا و صدقنا والا معاملہ ہے ہمارا۔ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے نا، ہم تو بن بس دیکھے بنا سمجھے ایمان لانا، ہی تو اصلی ہم نے ایمان ہے۔ ایمان لایا اور سچا مانا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اچھا وہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، یعنی خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی، ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے ہے جس نے بس سنا تھا کہ کوئی کالی زلفوں والا تھا اور ایمان لے آیا۔ تو یہ تو ایک ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم نے بغیر دیکھے ہی ایمان لائے نا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو ایمان لا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حق ہیں اور وہ حق کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک لاجک مانگنے کا، بھائی دلیل دیجئے، دلیل دیجئے، ریفرنس دیجئے، تو ٹھیک ہے جناب، یہ بھی بعض جگہ جو ہے یہ بھی حسرت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حسرت پوری کر دیتے۔ کیا سوال یہ ہے حضور، یہ میں ایک طرح سے میں پبلک کی طرف سے آپ کے پاس سوال رکھ رہا ہوں کہ کیا نعت جو آپ پڑھتے ہیں، چلیں بھائی حسان بن ثابت نے پڑھا ہے، آپ نے شعر بھی سنا دیا، عربی میں وہ بھی شعر سنا دیا آپ نے، چلو پڑھا ہوگا، الگ سے پڑھا ہوگا کہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا رسپانس فرمایا؟ آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باقاعدہ ممبر لگایا جاتا، اچھا ایک محفل ہوتی، اچھا اس محفل کا ذرا تھوڑا حاجی صاحب ایک سما سنیں نا، جس محفل میں 4 یار بھی موجود ہوں، اور وہ محفل کائنات کی سب سے بابرکت ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لگی ہو، مصطفیٰ کریم موجود ہوں، پھر صحابہ اکرام موجود ہوں، اور ایک نورانی مشکبار سما وہاں ہو۔ ناظرین محترم تو غور کریں وہ کتنی خوبصورت محفل ہوتی ہوگی جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی کی وہ خوبصورت معطر فضاؤں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی ہوگی۔ یہ خوبصورت محفل ہوتی اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور آقا کریم کی مدح بیان کرتے سامنے۔ جی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ قریش کے وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ مشرکین قریش
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے کوئی جو کہتے شاعری کے انداز میں، یعنی ایسے اشعار ان کی طرف سے کہے جاتے جو اشعار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ہوتے یا پھر اسلام کے خلاف ہوا کرتے، تو ان کے جواب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے اور آپ کی شان بیان کرتے۔ یعنی ادھر سے گستاخانہ شعر آ رہے ہوتے اور ادھر سے عاشقانہ شعر جا رہے ہوتے، اور پھر اس پر ریوارڈ کیا ملتا، آقا کریم کیا فرماتے؟ بڑی پیاری بات ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کس سے؟ حضرت حسان بن ثابت سے۔ وہ ناظرین پس منظر یاد رکھیے گا، کیا وہ پس منظر تھا جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بیان کیا؟ اس کے بعد پیارے آقا کیا ان کو تحفہ دیتے جب وہ پیارے آقا کی شان بیان کرتے، اسلام کا دفاع کرتے؟ تو فرماتی ہیں پیارے آقا حضرت حسان سے فرماتے ان روح القدس لا یزال یؤیدک، اے حسان جبریل امی تیری مدد کرتے رہیں گے، تیری تائید کرتے رہیں گے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا نے بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جب اشعار کہتے اور پھر جب صحابہ اکرام کی انجمن میں وہ اشعار پڑھے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفے میں حضرت حسان بن ثابت کو اپنی وہ کملی والی چادر عطا کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام لیجئے، دلیل بھی مل گئی کہ نعت پاک پڑھنا یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے، یا یہ ایسا عمل نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی شریف میں بیٹھ کر ہدایت بخشش لکھی تو اس کے بعد سے شروع ہوا۔ ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، یہ وہ عمل ہے جو ان کے بعد خیر التابعین کا عمل رہا ہے، یہ وہ عمل ہے جو ان کے بعد اولیاء کاملین کا بلکہ ائمہ مجتہدین کا بھی عمل رہا ہے۔ حضور میں نے سنا ہے، بلکہ مجھے کنفرم ہے کہ قصیدہ نعمانیہ جو لکھا گیا ہے جی اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استغاثے پیش کیے جی۔ اسی طرح سے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استغاثہ بلکہ درود پاک کا پورا نذرانہ کلام پورا پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعد کے بزرگوں کی بات اگر ہم کریں، اسی طرح سے سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آقا کی شان کس طرح سے بیان فرمائی ہے مثنوی شریف میں۔ وہ سیکوینس ہے پورا صحابہ اکرام اور اس کے بعد پھر اچھا یہ شان بیان کرنا چاہے نعت میں ہو یا نثر میں ہو، یہ تو ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نظر آئے گی، بلکہ امی جان عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے نا کان خلقہ القرآن، کہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق تو پورا قرآن ہی ہے۔ تو یہ نعت کی صورت میں ہم قرآن سناتے ہیں جی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، واقعی بات حقیقت ہے کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب عاشق ہو اعلیٰ حضرت جیسا، جب عالم ہو اعلیٰ حضرت جیسا، شاعر ہو اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام جیسا، تو پھر کیسا قرآن بیان ہوتا ہے شاعری میں۔ آئیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباحی صاحب، سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور شاعری چونکہ ہمارا موضوع ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور کہا یہ جاتا ہے علماء کرام سے ہم نے یہ سنا ہے، بڑے بڑے علماء اہل سنت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جس دور کے بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، آپ کو بھی یہ فرماتے سنا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جو اشعار ہوتے ہیں، یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں جی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کرام کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو کہ کیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح ہوا کرتی تھی۔ اس پر آپ مثالوں کے ساتھ اگر آپ ہمیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا سوال بڑا پیارا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض شعراء یہ کہتے ہیں کہ شاعری تخیلات کو اور ردیف و قافیہ کو، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اور شریعت کی پاسداری بھی کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے
ہر شعر کو شریعت کے مطابق ڈھالا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رضا کی شاعری اس اعتبار سے بالکل یگانہ نظر آتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جس شعر میں کوئی حدیث بیان نہ کی گئی ہو، کوئی قول تابعی بیان نہ کیا گیا ہو، کوئی قرآنی آیت بیان نہ کی گئی ہو، جس شعر کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عظیم صحابی کا قول ذکر نہ کیا گیا ہو، یا کسی واقعے سے اس کو یا کسی واقعے کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو۔ ایک پوری ایک صنف ہے شاعری کے اندر جس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شعر کہنا کہ جس شعر میں کسی قرآنی آیت کی طرف یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل اس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم وہ اشعار کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں، بڑے حسین امتزاج کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات کو مصطفیٰ کریم کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کو کس طریقے سے اپنے شعروں میں پرویا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں ترتیب دیا ہے، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ایسی ایک شعر کچھ اس طرح ہے، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، سبحان اللہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے، ان پر کتاب اتری بیاناً لکل شے، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ ان پر کتاب اتری بیاناً لکل شے، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرح اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔ یعنی ان تمام اشعار میں جو میں نے ابھی پیش کیے، ان اشعار کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات کو اپنے شعر میں یوں شامل فرمایا ہے کہ وہ آپ کے شعر کا جز بھی ہو گیا اور شعر بھی مکمل ہو گیا۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال ہے، اور آپ کی حاضر ذہنی کی داد دینا ہوگی کہ آپ نے کس خوبصورت پیرائے میں، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے آیت کو اچھے انداز سے سمجھا ہو، اچھے ڈھنگ سے سمجھا ہو۔ تو یہ کس خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر قرآنی آیات کو بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی نظیر ہے، آپ اگر تلاش کریں گے تو اور بھی اشعار اس طرح کے قرآن و حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے آپ کو سیدی اعلیٰ کے دیوان ہدایق بخشش کے اندر مل جائیں گے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حاجی صاحب یہ تو وہ اشعار تھے جس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور کمالات کی طرف کس خوبصورت پیرائے میں اشارہ ملتا ہے، اس کی ایک جھلک میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر بڑا کیف و مستی کے عالم میں، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ شعر پڑھنے کے بعد یقیناً بڑا کیف اور مست اور بڑا ناز ہے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ناز ہوتا ہے نا، انداز ناز جسے کہتے ہیں، جب بندہ ایک فخر کرتا ہے اور ایک ناز کرتا ہے کہ میرا محبوب کیسا ہے، تو جب وہ چاند کو بھی دیکھتا ہے تو اس میں بھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چاند کے اندر بھی ایک ہلکا سا دھبا ہے۔ تو وہ دھبا کیسا ہے، اس کی وجہ سیدی اعلیٰ بیان فرماتے ہیں۔ عاشق کی نگاہ، عاشق کی نگاہ دیکھیں، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ یعنی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی انگلی مبارک ایک بار چمکی تھی اور وہ چمک کی پرتوں جو ہے چاند پہ پڑی تھی، اس کی جلن کا نشان آج تک چاند پر موجود ہے۔ پھر یہ عشق کا کارواں مزید بڑھتا ہے اور عشق کی جولانیاں اپنے انتہا پر پہنچتی ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج کے اندر کہتے ہیں چاند کو مخاطب کر کے کہ چاند میرے مصطفیٰ کی انگشت مبارک کی جو روشنی پڑی، اور اس روشنی سے جو تیرے اندر ایک جلن ہوئی اور جلن کی وجہ سے جو نشان ہے، اس نشان کو دور کرنے کا راستہ میں تجھے بتاتا ہوں، آج سن۔ فرماتے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے
یہ داغ سب دیکھتے مٹے تھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب معراج پر گئے اور معراج پر جب آقا کریم کا جانا ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم کے جو سفر کی جو راستے کی جو ایک وہاں سے گزرنے کی جو خاک ہے اس خاک کو اگر لے آتا اور لے کر کے مل لیتا تو تیرا یہ نشان بھی دور ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان یہ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تعالیٰ. آپ غور کرتے جائیں تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری میں عشق کی وہ شاندار کیفیات ایک خوبصورت نظم کی طرح ایک موتیوں کی طرح پروئی ہوئی نظر آئے گی. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت آیات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, احادیث کی طرف بھی آپ اشارہ فرما دیتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت یوں ملتی ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے یعنی آپ ابھی پالنے میں ہیں اور چاند سے باتیں کر رہے ہیں, اور باتیں کرنے کا انداز کچھ یوں ہے کہ جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر چلتے چلا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. پھر مزید فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یعنی فرماتے ہیں ایک آسمانوں کا چاند ہے, ایک مدینے کا چاند ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. مدینے کا چاند جو ہے ایک بار اپنی روشنی دکھائے تو ساری کائنات منور ہو جائے, اور آسمان کا چاند تو کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے. رات ہوتی ہے تبھی وہ اپنا رخ دکھاتا ہے, لیکن مدینے کا یہ چاند وہ پر نور ہے کہ جب دن ہو تو دن کو اپنی نور سے منور کر دے, رات آئے تو رات کی تاریکیوں کو اپنے چہرے انور کی مبارک جھلکیوں سے معطر اور مشکبار کر دے. سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے وہ سراپا نور تھے اور یہ کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جب شاعری کے طور پر بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی قرآن و حدیث کی خوشبوئیں لٹا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی کہیں قرآن کی آیت ہی پیش کر دیتے ہیں, کہیں احادیث کے جملے ہی پیش کر دیتے ہیں, تو کہیں ان کی تفسیر اور کہیں ان کی تشریح پیش کرتے نظر آتے ہیں. کہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزوائی صاحب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بھی اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. ایسے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, یہ ایک روایت ہے باقاعدہ کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام بھوک سے آزمائش میں تھے, تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں سب سے پہلے, اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک کا احساس کرا رہے ہیں. تبھی ایک پیالہ آتا ہے دودھ کا, یہ میں شارٹ میں ایک بیان کر رہا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ہی دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں صحابہ کو بھی پلاؤ, جاؤ ان کو بھی پلاؤ, ان کو بھی پلاؤ. اور خود حضرت ابو ہریرہ کو بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور وہ صحابہ وہ بھی بھوکے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 70 صحابہ کرام کو وہ دودھ دیا گیا, اور وہ دودھ ویسا کہ ویسا پیالے میں موجود ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو جب نوش کیا تو وہ دودھ وہیں کا وہیں رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ جیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کو پڑھتے جائیں تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملے گا, کہیں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ملے گا, کہیں اولیاء اکرام کا ذکر ملے گا. خصوصاً غوث پاک کے شان میں تو آپ کی ایسی منقبت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. کہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی شان جو بیان کی ہے وہ اس انداز میں بیان کی کہ بس پڑھتا ہی جائے بندہ اور اس کے لطف اٹھاتا چلا جائے. مگر جو آپ نے بات کی نا معجزات کی, معجزات و کمالات کی, سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں
یہ آپ یوں سمجھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کئی سارے اشعار ایسے ترتیب فرمائے ہیں جن اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شاعری کو میں ایک اوپری تجزیہ کریں، گہرائی میں نہ جائیں تو آپ دیکھیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا کریم کے حسن پر باضابطہ اشعار فرمائے ہیں، سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے بھی باضابطہ طور پر آپ نے اشعار کو ترتیب فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جسے آپ نے بھی فرمایا، اور ایک اس طرح کا واقعہ بھی روایت ملتی ہے کہ احد پہاڑ پر جب پیارے آقا تشریف لے گئے تو وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ تو ساکن ہو جا اور ٹھہر جا۔ جب پیارے آقا نے یہ فرمایا تو وہ ٹھہر گیا۔ اس پر بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے جب اس روایت پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اس کے بعد پھر مزید ایک اور روایت پہ نظر اعلیٰ حضرت کی پڑی تو وہ روایت یہ تھی کہ پیارے آقا گھر میں موجود ہیں، کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ مزید اعلیٰ حضرت کی جب نظر اس روایت پہ پڑی کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو کچھ اس انداز سے بیان فرمایا، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی نظر اس روایت پہ پڑی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو سورج الٹے پاؤں دوڑا آیا اور دوبارہ سے وہی وقت ہو گیا جو وقت حضرت علی کا چھوٹ گیا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ روایت جو میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ آپ کے اشارے پر چاند جو ہے چڑھتا ہے، آپ کے اشارے پر چاند جو ہے چلتا بھی ہے، اور ساتھ میں اگر آپ اشارہ فرمائیں تو وہ اپنا سینہ بھی کھول دیتا ہے، اے آقا آپ فرمائیں تو سارا کچھ آپ پر نثار کر دوں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں بیان فرمایا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ روایت پڑھی نا کہ آپ کے دست اقدس میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں فرمایا، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ چاند بھی شک ہو رہا ہے اور پیڑ بھی آ کر کے آپ پر ایمان لانے کی گواہیاں دے رہا ہے، جانور آپ کو سجدے کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار کو دیکھنے کے بعد باضابطہ طور سے انسان بے ساختہ بے خودی میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ کمال ہے، یقیناً آپ ان کی شاعری پہ بات کریں تو ایک ایپیسوڈ نہیں کئی ایپیسوڈ ہو جائیں، اور یہ آپ کا ہر اشعار پہ پورے ایپیسوڈ پورے بیان ہو جائے، ہر شعر پہ پورے جو ہے ہر شعر پر جو ہے وہ پورے بیان اور پورے ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ تو ایک صنف وہ ہو گئی نا جس میں آپ کے کرامات، آپ کے معجزات کا بیان ہے، آپ کے حسن و جمالات کا بیان ہے، کمالات کا بیان ہے۔ ایک صنف اعلیٰ حضرت کی وہ بھی ہے کہ آپ نے جگانے کی کوشش کی ہے، جھنجھوڑا ہے، امت کو جھنجھوڑا ہے، بتایا ہے کہ خواب غفلت کا وقت نہیں ہے، اب اٹھ جائیے۔ تو وہ بھی آپ کی ایک صنف ہے جہاں آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ اپنے نفس کو بھی پھٹکارتے ہیں، ڈانٹ لگاتے ہیں، اور سامنے والوں کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ اب جاگنے کا وقت ہے۔ تو اس تعلق سے آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہترین شاعر، ایک بہترین یوں کہہ لیں کہ انسانیت کے بھی رہنما، اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح رہنمائی کرنے والے میں سے ایک عالم دین تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دور کو دیکھا، تقاضوں کو دیکھا، ایک دنیا بدل رہی تھی اور دنیا بے عملی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو آواز دی، اور یہ آواز بھی اشعار کی صورت میں دی، اور اس کو جو پرویا نا آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں، اور جو جملوں کا استعمال کیا، جو الفاظ کا استعمال کیا، جو قافیہ اور ردیف آپ نے سیٹ کیے، وہ ایسے کہ ابھارنے والے۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شعر لکھا وہ یہ لکھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں آگے کا چند ایک یوں پڑھ کر آگے گزر جاؤں گا، میں اس شعر کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سونا جنگل رات اندھیری، ایک کیفیت اور ایک امیجنری ایک صورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا رہے ہیں
کہ سونا جنگل اگر ہو, ایک جنگل میں آپ پھنسے ہوں, رات اندھیری ہو, گھپ اندھیرا ہو, جنگل بھی سونا ہو اور گھپ اندھیری رات ہو, گھپ اندھیرا بھی ہو اور رات ہو, دو کیفیتیں. دو, اور تیسری کیفیت بدری بھی چھائی ہو, اللہ اکبر. یعنی بادل گھرے ہوں اور کڑک بھی ہو رہی ہو. یعنی ایک تصور کرے آپ آدمی. تصور کریں یہ کتنا خوف زدہ, ایک خوف کا ماحول ہوگا سونے والے, اور تو وہاں سو رہا ہے. کیسے نیند آ رہی ہے؟ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چور بھی موجود ہے. ہاں, کہ وہاں چور اور ڈاکو بھی ہیں. تو ایک ایسے جنگل میں, یعنی یہاں ایک مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دنیا کی دے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا, بظاہر بڑی سبز اور شاداب لگتی ہے, مگر اصل میں یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اندھیری رات کی طرح جنگل میں پھنسا ہوا بندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو چین کی نیند سو رہے ہیں, آپ تو اپنی نیند نکال رہے ہیں, مگر اسی دنیا میں ایسے چور ایمان کے لٹیرے بھی موجود ہیں جو آپ کے ایمان کی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ کی آنکھ بند ہو اور وہ ایمان کو لے جائیں. اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں یہ دنیا اس طرح سے سونے کی غفلت بھری زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو, جگا رہے ہیں, جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آگے فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے شاطر چور ہیں یہاں ایمان کے لٹیرے کہ آنکھوں سے نا کاجل بھی چرا لے تجھے پتہ نہ چلے. جب اتنا شاطر چور ہے تو تجھے کتنا سترک رہنا چاہیے, تجھے کتنا الرٹ رہنا چاہیے. تو آج نیند نکال رہا ہے, تجھ نے اپنی نیند ہی نکالنی ہے, تجھے اپنی تھکانی نکالنی ہے. فرماتے ہیں سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اس میں پھر وہ دیکھیں انداز ہے, لفظ لکھنے میں وہ ایک ہی طرح سے ہے. سونا 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 ہے. اچھا, ایک سونے کا مطلب دوسرا ہے, دوسرا سونا ہے, اور تیسرے سونے کا مطلب الگ ہے. کیا ہے؟ سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے. یعنی یہ جو تیرے پاس ایمان کی دولت ہے نا, یہ سونا ہے. جی, یہ تیرے پاس سونا ہے. ٹھیک ہے, اور سونا بن ہے, یہ جو جنگل ہے نا دنیا کا, یہ سونا ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے تیرے سونے کی, یعنی تیرے گولڈ کی, تیرے ایمان کی کسی کو فکر نہیں ہے, تجھے خود سے فکر کرنی پڑے گی. اور سونا زہر ہے, اگر تو سوئے گا سلیپ کرے گا, یعنی پہلا معنی گولڈ کا, دوسرا معنی سناٹے کا, سائلنٹ کا, سولیٹیوڈ کا, اور تیسرا معنی جو ہے وہ ہے سونا یعنی سلیپنگ کا, اور تو سوئے پڑا ہے. سونا زہر ہے, اس وقت تو اگر سوئے گا یہ زہر ہے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی, تو کہتا ہے یار کچھ نہیں ہونے والا, سب صحیح ہے, غفلت کی نیند پڑا ہوا ہے, تیری مت ہی نرالی ہے, تیری مت ماری گئی ہے, تیری عقل جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہی, اٹھ اپنی عقل سے کام لے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر. یوں کر کے اعلیٰ حضرت نے اس میں جو ہے وہ کئی ایسے زبردست اشعار لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کلام میں اور جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں انسانیت کو, مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ آ جائیں عمل کی طرف آ جائیں, آ جائیں اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں. اچھا مصباحی صاحب, شعر اور شاعری ظاہر بات ہے ناظرین نے, ایف جی این چینل کے ناظرینوں نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل میں بھی تمنا ہو رہی ہے کہ یار میرے اندر بھی کہیں نہ کچھ شعر لکھنے کا جذبہ ہے, تو میں بھی اٹھاؤں اور اب آج سے ہی قلم اٹھا کر اپنے آقا کی شان بیان کرنا شروع کر دوں. تو کیا آپ فرمانا چاہیں گے کہ شعر اور شاعری کس کو کرنا چاہیے؟ اور بالخصوص آج کل ایسا دیکھا گیا ہے, بلکہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بعض اشعار نعت, نیت تھی کہ نعت لکھنا ہے, مگر وہ نعت کی بجائے وہ معاذ اللہ گستاخی ہو گئی یا شان میں کچھ اور معاملات وہ کر دیے گئے. تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے, کیا میسج ہمارے آج کے پروگرام سے دیں گے ناظرین کو؟ حاجی صاحب اس میں جو فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شاعر وہی شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے جو اصول شریعت سے واقف ہو. سیدھی سی بات ہے. جس کو قوانین احکام شریعت کا علم ہی نہیں ہے ناظرین, تو وہ کیسے شریعت کے اصول کی پاسداری اپنی نعت گوئی میں یا اپنے اشعار میں کر پائے گا؟ وہی کرے گا جو اصول شریعت اور احکام شریعت کو جانتا ہو. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں شعراء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے اشعار دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں, وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ شعراء کے بعض اشعار وہ ہیں جن کو سننے سے بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سیدی و سندی و مرشدی آپ فرماتے ہیں
کہ انہی شعراء کو سنا جائے جو عاشقان رسول ہوں، جو اہل علم ہوں، اور جو اس شاعری کی وادی سے اچھے انداز سے گزرنا جانتے ہوں اور اس کے ماہر ہوں۔ ہر کس و ناقص کی شاعری کو نہ گنگنایا جائے اور نہ ہی پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں شاعر نے اپنے تخیلات بیان کرنے کے لیے ملا دی ہوں کہ جن سے بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا کم از کم گمراہی کی دہلیز تک پہنچ جائے۔ اس لیے شاعر کا انتخاب کرتے وقت دو چیزیں ہیں، شعر کہتے وقت اور اسی کے ساتھ ساتھ شعراء کو سنتے وقت یہ پیرامیٹر اور اسکیل ضرور اپنے سامنے رکھیں اور نظر میں رکھیں کہ انہی شعراء کو ناظرین آپ سنیں بھی، اور آپ خود بھی اگر شعر کہنا چاہتے ہیں تو پہلے ضروری یہ ہے، بلکہ امیر اہل سنت تو یہاں تک رہنمائی فرماتے ہیں کہ شعر وہی کہے جائیں جو دل کی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب آپ شعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد مصطفیٰ نے سونے نہ دیا، اور آپ خود جو ہے راتوں رات جو ہے موبائل استعمال کرتے ہیں، ابھی سو کر اٹھے، ابھی سو کر کے اٹھے ہیں، یا پھر آپ دنیا کے لہو و لعب میں جو ہے مبتلا ہیں، اور پھر اس طرح کے شعر۔ سیدی اعلیٰ حضرت جو شعراء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایک شعر کے لیے یکسوئی اختیار کرتے ہیں، تنہا جگہ ہونی چاہیے، پیسفل جو ہے نا وہ ماحول، ایٹماسفیئر اس طرح کا ہونا چاہیے، سراؤنڈنگز اس طرح کی ہوں، پھر وہ پورا دن سوچتے ہیں، پہلے ردیف بناتے ہیں، پھر قافیہ بناتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، پھر اسی ایک شعر پر دوسرے اشعار کو لانے کے لیے کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ شعر وہی کہے جس کے دل کی کیفیت شعر کہنے والی ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہوتے تھے یہ بلکہ کہا گیا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں قصیدہ معراجیہ جس کا تذکرہ میں نے وہ چاند کو درس دینے والی اس میں کیا تھا، اس بائٹ کے اندر، تو وہاں پہ آپ غور کریں یہ قصیدہ معراجیہ کیسے وجود پذیر پایا۔ کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں لگے، اور یہ قصیدہ معراجیہ اپنے آپ میں اتنا وسیع ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے تو آپ یوں سمجھیں کہ بندہ کئی دن اس میں لگا دے اور اس کے اشعار کی ترتیب کو، اس کے الفاظ کی فصاحت کو اور اس کے انداز کی بلاغت کو وہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ تو اب سیدی اعلیٰ نے جو یہ کہا ہے، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اردو زبان کے، اور یہ اردو زبان کے جو شاعر ہیں یہ اپنے آپ میں کوئی عام شاعر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شاعر ہیں جو کہ اردو زبان کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آج بھی آپ اگر کوئی لٹریچر پڑھیں گے، یا جو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کا نام لوں گا تو وہ ان کو سمجھ بھی جائیں گے، جو ایم اے اردو کرتے ہیں، اس طرح کے اردو لٹریچر ان کا اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ ان کا نام یاد بھی ہوگا، محسن کاکوروی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں محسن کاکوروی حاضر ہوتے ہیں اور اپنا قصیدہ معراج سنانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف 2 شعر سنا پائے، اتنے میں جو ہے وہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب جب عصر کا وقت ہو گیا تو پھر یہ طے پایا کہ عصر کے بعد جو ہے نا بقیہ قصیدہ آپ کا سنا جائے گا۔ محسن کاکوروی سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب امام اہل سنت نے نماز عصر سے پہلے اپنا پورا قصیدہ معراج وہ مرتب فرما دیا، اور نماز عصر کے بعد محسن کاکوروی سے فرمانے لگے کہ پہلے میرا قصیدہ سنو، اس کے بعد تمہارا سنا جائے گا۔ جب آپ نے اپنا قصیدہ معراج سنایا، جس کا وہ بڑا مشہور پہلا شعر ہے، میں سنا دیتا ہوں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ قصیدہ جب اعلیٰ حضرت نے محسن کاکوروی کو سنایا نا تو وہ کہنے لگے حضرت بس جزاک اللہ خیرہ، اور انہوں نے اپنا جو ہے قصیدہ اس کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد جیب میں رکھ لیا، فرمانے لگے جس کے سامنے یہ قصیدہ ہو میرے قصیدہ کیا سنے گا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ تو اس لیے آج کے اس سلسلے عاشقوں کے امام سے یہ آپ درس لے کر کے جائیں، یہ لیسن لے کر کے جائیں کہ ہمیں سننا ہے تو انہی شعراء کو سننا ہے جو عاشقان رسول ہیں اور اصول شرع، احکام شرع کے پابند بھی ہیں، اور ان کے اشعار بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں ریکمنڈ کروں گا کہ صرف آپ کوشش کریں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان اعلیٰ حضرت کے جو شعراء ہیں، جیسے کہ آپ کے بھائی حضرت علامہ حسن جن کو کہا جاتا ہے استاد زمن جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے کلام کو آپ سنیں۔ اسی طریقے سے آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کلام کو سنیں۔ اسی طریقے سے آپ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام کو سنیں۔ تو یہ جو ہمارے یہ کہہ لیں جو اسلاف ہیں، جو بزرگان دین ہیں،
جو علماء اہل سنت ہیں ان کے اشعار کو سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایمان جائے گا نہیں بلکہ ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین اکرام سلسلہ اب اینڈ کی طرف آتا ہے. ہمارے سلسلے سے میسیج یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کو اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیوان وہ ہے جو قرآن و حدیث کی رہنمائی میں لکھا گیا ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گا. اس سلسلے کے ذریعے آپ کو عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ نعت پاک لکھنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ دو دھاری تلوار ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے کرتے اگر ایسی بیان کر دی جو معاذ اللہ الوہیت کی شان تک پہنچے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کمی آ گئی معاذ اللہ تو یہ بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرنی ہے نا اس کے لیے ہم قلم نہ اٹھائیں، نہ کسی عام شاعر کے اشعار اٹھائیں، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ جو ہمارے جید اوتھینٹک علماء کرام ہیں جیسے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ حامد رضا خان، علامہ مصطفیٰ رضا خان، علامہ حسن رضا خان، حضور تاج الشریعہ علامہ جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کے کلام کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی آپ کے عشق میں بھی اضافہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں عاشق رسول بنائے رکھے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ماہ رضا جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقوں کے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا. ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا.